بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں خوش مخرم رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کے بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے پاکستان کے معاشی تباہی کے 2 فیصلے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جوانی میں لگی چوٹ بڑھاپے میں اپنا درد دکھاتی ہے، ایسے افراد اور حکومتوں کی طرف سے کیے گئے بعض فیصلوں کے اثرات اچھے یا برے ذرا دیر سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح چائنا کی قیادت نے معیشت کو کھولا اور باہر سے آنے والی انویسٹمنٹ کو تحفظ بھی دیا، اور یہاں تک کہ بعض علاقے ان کے مکمل طور پر حوالے کر دیے گئے، اس کے اثرات اب ظاہر ہو رہے ہیں کہ چائنا معاشی جن کے طور پر ابھر رہا ہے، اور اس کی سالانہ ترقی قابل ذکر ہی نہیں، قابل تعریف بھی ہے، اور آئندہ 20 سال کے بعد دنیا میں صرف اور صرف چائنا ہوگا۔ ایسے ہی انڈیا میں آخری کانگریس حکومت کے سکھ وزیر خزانہ جگ موہن سنگھ کی پالیسی کی وجہ سے سوئے ہوئے ہندوستان کی معیشت نے انگڑائی لی، اور وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پاکستان کو جن 2 فیصلوں نے ناقابل تعافی نقصان پہنچایا، ان میں ایک فیصلہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا تھا، جس میں انہوں نے ڈالر کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی، اور دوسرا فیصلہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نیشنلائزیشن کا۔ ان جیسا دور اندیش ذہین اور فلاسفر سیاستدان ہمارے ملک میں بہت کم پیدا ہوگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مسلمان دنیا کا ایک ویژنری تھا تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ پاکستان ایٹم بم بنائے، جس کی اس نے جان کا نذرانہ دے کر قیمت بھی چکائی۔ یہ ان کی سوچ تھی کہ عرب ورلڈ کو تیل کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان کے سیاسی جمود میں جو ہلچل وہ لائے، وہ شاید نہ اس سے پہلے تھی نہ بعد میں کبھی ویسی ہوگی۔ سنا ہے کہ ایک دن بھٹو صاحب کو خبر دی گئی کہ آپ کے خلاف تحریک چلنے والی ہے، اور اس تحریک کے مالی اعانت انڈسٹری والے کریں گے۔ بھٹو صاحب نے آؤ دیکھا نتاؤ، چھوٹی سے لے کر بڑی انڈسٹری کو میا لی، اور یوں پاکستان جو معیشت کے میدان میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا تھا، اور اس کے پرائیویٹ ادارے ٹینک تک بنانے کی پوزیشن میں تھے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ وہ اپنی رقوم لے کر یہاں سے بھاگ گئے، غیر ملکی سرمایہ کار سہم گئے، اور پھر آج تک کوشش بسیار کے باوجود وہ پاکستان کی طرف رخ نہیں کرتے۔ جناب بھٹو نے جس شان سے موت کو گلے لگایا، وہ شان تابد قائم رہے گی، لیکن جو بھٹا انہوں نے ملکی صنعت کا بٹھایا، اس کی تکلیفیں بھی قیامت تک محسوس ہوتی اور نظر آتی رہیں گی۔ دوسرا فیصلہ جناب نواز شریف کا تھا۔ عوام جس زور سے ان کو اقتدار میں لائے، وہ بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ پھر وہ عوامی لیڈر کا طور پر ابھرے اور جونیئر قائد اعظم کا خطاب بھی پایا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ تو آئندہ تاریخ دان ہی بتائیں گے، اور بے شمار رازوں کے پردے اٹھیں گے۔ انہوں نے اینٹ کا جواب تو پتھر سے دینے کا ثبوت تو ایٹم بم کا سوئچ دبا کر دے دیا، لیکن ساتھ ہی ڈالر اکاؤنٹ پر پابندیاں لگا کر قوم کی رہی سہی معاشی شاہ رگ کاٹ دی۔ یہ ایک ایسا وار تھا جس سے قوم کی نبضیں بالکل ہی ڈوب گئیں۔ سامعین محترم، ابھی آپ نے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ سماعت فرمایا، مضمون سماعت فرمایا۔ یہ
یہ مضمون جس کا عنوان تھا پاکستان کے معاشی تباہی کے 2 فیصلے، جناب محمد سلیم بٹ کی تصنیف کڑوے گلاب سے لیا گیا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ اب سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ آنے والے آئندہ ولاگز اور پروگرام اور ویڈیوز آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔